ایک شخص نے خواب دیکھا اور وہ اس کی تعبیر جاننا چاہتا ہے تو اسے اسی شخص کے پاس جانا چاہیے جو شخص حقیقی معنوں میں گہرا عالم دین ہو۔ کیوں؟ کیونکہ خواب کا جو علم ہوتا ہے یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے وہاں اس چیز کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو خواب کے علم سے نوازا۔ تو خواب کا علم حاصل ہونا حقیقت میں یہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا اور صحابہ اکرام سے بیان کیا کہ چلو خواب بیان کرو، چلو اس کی تعبیر بیان کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کی تعبیر بیان کرنا شروع کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعبیر سن کر فرمایا کہ تم نے کچھ چیزیں درست بیان کی اور کچھ چیزیں غلط بیان کی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے اتنے بڑے عالم دین ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فضیلت والے صحابہ ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ خواب کی تعبیر غلط بیان کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ تم نے کچھ چیزیں درست بیان کی اور کچھ چیزیں غلط بیان کی۔ آج آپ کو تعجب ہوگا کہ خواب کو ایک بزنس بنا لیا گیا ہے۔ ہمارے کچھ مسلمانوں نے خواب کی تعبیر بتلانے کو، جس طرح تعویذ گنڈے کو اپنی روزی روٹی کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے، اس طرح خواب کی تعبیر بیان کرنے کو روزی روٹی کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ کوئی بھی شخص جب انہیں خواب بتاتا ہے اپنا تو وہ اس خواب کی اپنے طریقے سے تعبیر بیان کرتے ہیں اور اس کی فیس لیتے ہیں۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، میں نے ایک اعلان پڑھا تھا کہ 2 کے ساتھ 1 خواب فری۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ 2 خواب پوچھیں، 2 خواب کی فیس جو ہے اس کے ساتھ آپ کو تیسرے خواب کی تعبیر فری میں بیان کی جائے گی۔ تو لوگ آفر دیتے ہیں کہ آپ ہم سے خواب پوچھیں، اس کی یہ فیس ہے اور اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا خواب آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے آفر ہے۔ تو خواب آپ دیکھیں گے عرب ممالک میں اس کے لیے باقاعدہ چینل بنائے گئے ہیں، باقاعدہ میگزین ہے اس کے لیے، باقاعدہ اس کے لیے اخبارات ہیں، باقاعدہ لوگ بابا بن کر، ولی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لیے۔ جبکہ خواب کی تعبیر یہ اتنی گہری چیز ہے کہ ہر شخص سب سے پہلے اس کی تعبیر بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبوت کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص شریعت کا بہت گہرائی سے عالم ہو اور شریعت میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان چیزوں کو بڑی گہرائی سے جانتا ہو۔ جیسے کشتی اگر کوئی شخص دیکھے تو کشتی قرآن مجید میں کس معنی میں استعمال ہوئی ہے، اور خواب کی تعبیر ہر شخص کے لحاظ سے الگ الگ ہوتی ہے۔ ایک ہی خواب اگر کوئی نیک شخص دیکھے تو اس کی تعبیر الگ ہوگی، اور ایک ہی خواب اگر کوئی برا شخص دیکھے تو اس کی تعبیر الگ ہوگی۔ انسان کی زندگی اور انسان کے حالات کے لحاظ سے خواب کی تعبیر الگ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خواب اصل میں کہتے ہیں کہ مثالوں کے ذریعہ کسی چیز کے واقع ہونے کو سمجھایا جائے۔ ابن سیری رحمہ اللہ جو خواب کے بہت بڑے عالم دین شمار کیے جاتے ہیں، ان کے پاس 2 لوگ آئے اور دونوں نے خواب میں دیکھا، دونوں نے خواب میں اذان سنی۔ دونوں نے خواب میں کیا؟ اذان سنی۔ تو انہوں نے ایک شخص سے یہ بیان کیا کہ تم حج پہ جاؤ گے۔ کیا کہا؟ تم حج پہ جاؤ گے۔ اور دوسرے شخص سے انہوں نے اس کے خلاف تعبیر بیان کی۔ جس شخص سے انہوں نے کہا کہ تم حج پر جاؤ گے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیونکہ وہ شخص نیک تھا اور اس شخص نے اذان سنی ہے تو انہوں نے یہ تعبیر بتائی
کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کعبہ بنایا تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ تم اذان دو. اذان کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا, کہ تم اعلان کرو کہ اے مسلمانوں اس اللہ رب العالمین کے اس گھر کی طرف حج کرنے کے لیے آؤ. تو جتنے مسلمان اس آواز کو سنتے ہیں, اس آواز پر لبیک کہتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سنی, وہ حج کو جاتے ہیں. تو اس شخص نے اذان سنی تو انہوں نے اس کی یہ تعبیر بیان کی. ایک برے شخص نے بھی اذان سنی تو انہوں نے اس کے خلاف تعبیر بیان کی. تو خواب کا علم یہ اتنا گہرا علم ہے کہ ہر عالم دین اس کی تعبیر نہیں بیان کر سکتا. وہی شخص اس کی تعبیر بیان کر سکتا ہے جو حقیقی معنوں میں شریعت کا بہت گہرا عالم ہو. آج ہمارے بعض مسلمان تجسس کے لیے, کیونکہ انسان کو اس چیز سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے جو کبھی کبھی بڑی غریب چیز ہو, جس کو اینٹک چیز کہتے ہیں, بڑی نئی چیز ہو, تو اسے جاننے کی بڑی دلچسپی ہوتی ہے. تو وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں, اور خواب کی تعبیر بیان کرنے والا اپنے علم کے مطابق, اپنی گمراہی کے مطابق خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے. اس کی وجہ سے مسلمانوں میں کتنی گمراہیاں وجود میں آئیں, کتنے گھر پھوٹ گئے, کتنے لوگوں کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی غلط تعبیر کی وجہ سے. تو یہ تمام چیزیں تھیں جو خواب سے متعلق تھیں.